بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی گیلانی جنہیں بظاہر اپنے گھر میں شہادت نصیب ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گھر سب جیل قرار دیا گیا تھا، یعنی وہ ہندوستان کی جیل ہی میں تھے جب انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ وہ ایک قائد تھے، ایک مصنف تھے، ایک داعی اللہ تھے، ایک لیڈر تھے۔ ان کی کتابوں کا یہاں پہ کچھ تذکرہ ہوا، لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، انہوں نے جو بہت بڑا کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں کشمیری قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام۔ وہ غلامی کو موت سے بھی سخت تر چیز سمجھتے تھے، اور اس لیے وہ اپنی قوم کو، کشمیری قوم کو یہ بتاتے رہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو پھر جد و جہد کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ یہاں مقررین اور بھی بہت سے ہیں، اس لیے میں اپنی گزارشات کو مختصر کرتے ہوئے صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں بارہمولہ میں غلام حسن نائکو نامی ایک شخص کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا۔ سید علی گیلانی بارہمولہ تشریف لائے اور بارہمولہ کے مین چوک میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے پہلی مرتبہ 3 الف کا نعرہ دیا: اتحاد، اسلحہ اور اسلام۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو گھروں میں تمہارے ٹیلی ویژن سیٹس ہیں، بیچ دو ان کو۔ یہاں پہ معصوم انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ یہ صرف ایک غلام حسن کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پوری قوم کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے اور شہید محمد اشرف صحرائی نے 3 الف کا نعرہ پھر دیا۔ اب یہ اسلام، آزادی اور اتحاد ملت کا نعرہ تھا۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو محبت تھی وہ دین کی بنیاد پہ تھی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں دین کی وساطت سے، دین کی محبت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ اتنی والہانہ محبت کے باوجود جب پرویز مشرف نے دہلی میں اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کرتے ہوئے آؤٹ آف باکس سولوشنز کی بات کی، 4 پوائنٹ فارمولا سامنے لایا اور گیلانی صاحب سے اس کی حمایت چاہی، تو گیلانی صاحب نے واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ اگر آپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو الگ ہو جائیے، ہمارے مسئلے کو خراب نہ کیجیے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مملکت الگ چیز ہے، حکومت بالکل الگ چیز ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس کا ملغوبہ نہیں بنایا۔
میں آخر میں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے، جس طرح مشتاق صاحب نے یہاں پہ کچھ باتیں بیان کی، میں چند ایک اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے کیا تھے۔ ان کے خیال میں سیاست، سفارت اور عسکریت، ان تینوں کے راستے تو الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی منزل ایک ہونی چاہیے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن فار دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ دوسری چیز یہ کہ عسکریت بجائے خود مقصد نہیں ہے، عسکریت کے ذریعے، اپنی انڈیجنس کشمیری عسکریت کے ذریعے ہم ہندوستان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر، مذاکراتی میز پر لانا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ان کے پیش نظر تھی وہ یہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں نافذ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، irrespective of that، ہم ان قراردادوں سے الگ نہیں ہو سکتے، ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہم پرویز مشرف کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان قراردادوں کو بالائے طاق رکھ کے کوئی اور چیز دیکھی جائے۔ ان قراردادوں نے ہمارے مسئلے کو ایک بین الاقوامی مسئلہ تسلیم کیا ہوا۔ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ اگر ان قراردادوں کو نافذ کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی سیریس نہیں ہے تو ہم انڈیا، پاکستان اور کشمیری قیادت کے درمیان سفری کی مذاکرات سے بھی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دیگر مسائل جتنے بھی ہیں وہ حل ہو جائیں، تو مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر آپ ہندوستان کے ساتھ دیگر مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کوئی انڈیا اور کشمیریوں کے درمیان دو فریقی مذاکرات، صرف انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات، صرف کشمیریوں اور پاکستان کے مذاکرات، یا تکونی مذاکرات نہیں۔ اس کے لیے حق خود ارادیت کی بنیاد پر ہی مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس معاملے میں بہت واضح تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے حکومت کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں آج کی اس ریفرنس کے حوالے سے، کیونکہ سید علی گیلانی ہم میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے جو روڈ میپ دیا کشمیر کے حل کے حوالے سے، جو باتیں انہوں نے کی ہیں، انمول باتیں، وہ ایک خزینہ ہے ہمارے لیے، تو ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سافٹ بارڈرز مسئلے کا حل نہیں ہے، انہوں نے واضح کیا کہ سٹیٹس کو مسئلے کا حل نہیں ہے، انہوں نے واضح کیا کہ 4 نکاتی فارمولہ کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے، یا اسی طرز کا کوئی اور آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ جو ممالک قابض قوت ہندوستان کے طرفدار ہیں، اس کی طرف نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی سازشی بھی مسئلہ کشمیر کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ So never go for that۔ جو آپ کا اصولی موقف ہے اس پہ ڈٹے رہیے، اور اگر ہندوستان کشمیر کے حوالے سے اٹوٹ انگ کی رٹ لگائے رہتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس کو
اعلاناً کہنا ہوگا کہ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سید علی گیلانی نے ہندوستان سے آئے ہوئے وفود کو بھی ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دہلی سے نکلتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جموں اینڈ کشمیر is an integral part of India. He said if Jammu and Kashmir is an integral part of India, then what are we going to talk about? We have to talk about Kashmir and the right of self-determination of Kashmir. تو آخر میں یہ کہ حکومت پاکستان کو، وزارت خارجہ کو کچھ مڈ ٹرم اقدامات، کچھ شارٹ ٹرم اقدامات ان کا تعین کرنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ، حق خود ارادیت کی بنیاد پہ جموں و کشمیر کے عوام کا یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک